आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जिला कशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जिला कशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, या फिर आप जिला कशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। उसकी कोई फीस नहीं था, फीस बिल्ला आपको गाइड करता हूँ। वीडियो के अंदर दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जो लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो गौर से देखेंगे। एंड पर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक पैगाम भी है जो आपको बहुत सारा फ़ायदा देगा। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, मैं फ़लाँ कराची से हूँ। दरूद इब्राहिमी से नज़र बद की तशख़ीस का अमल बता दें, या फिर या शाफ़ी या काफ़ी से तशख़ीस का कोई अमल बता दें, क्योंकि जिसकी तशख़ीस जितनी ठीक होगी इलाज भी अच्छा होगा। और ये दोनों अमल बग़ैर मुवक्किल के बता दें, ज़कात की नीयत से, और रूहानी ताकत भी आ जाए और तशख़ीस का अमल भी बन जाए। प्लीज़ मेहरबानी होगी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे मोहतरम, नज़र बद के जो हवाले से ना एक आम चीज़ मशहूर है, बल्कि ये हकीकत भी है। नज़र बद का जो अटैक है फ़ौरन होता है और बाज़ुकात ये तबाही करके रख देता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया कि नज़र इंसान को पहाड़ से गिरा सकती है, ऊँट को हंडिये के अंदर बना सकती है। मतलब किसी इंसान की डेथ भी इससे हो सकती है। सबसे पहला जो हदीस पाक के अंदर इसका इलाज है वो आपको बताता हूँ। नज़र बद की मैं समझता हूँ तशख़ीस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उसकी तशख़ीस के अंदर उलझेंगे, फिर आप उसके प्रॉपर वो करेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल मुख्तसर सा दम आपको बताता हूँ। आप वो करेंगे तो इंशाल्लाह खैर होगी। सबसे पहले आपको अगर पता है कि फलां बंदे की नज़र मुझे लगी है, तो उससे वुज़ू कराएं। वुज़ू का जो पानी है वो अपने ऊपर डाल लें। ये सबसे आसान हल है। अगर ये आपसे नहीं होता, आपको पता नहीं कि किसकी नज़र आपको लगी है, तो उसके लिए आप मरीज़ को सामने बिठा लें। मरीज़ खुद भी ये अमल कर सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। मेरी तरफ से आम इजाज़त है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद या सलाम, अल्लाहु समद या सलाम, लम यलिद वलम यूलद या सलाम, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या सलाम। सूरत इखलास 12 मरतबा, हर दफ़ा या सलाम 7 पढ़ना है, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह 7 पढ़ना। मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद या सलाम, अल्लाहु समद या सलाम, लम यलिद वलम यूलद या सलाम, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या सलाम। यहाँ पर ख़त्म करेंगे, फिर आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अगर तो उसके ऊपर नज़र बद है तो आप 12 दफ़ा जब पढ़ेंगे, उससे पहले 3-4 मरतबा जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको नींद की कैफियत शुरू हो जाएगी। आप वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपने पढ़ना है। ये सिर्फ आपने 3 दम करने हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इसकी सबसे बड़ी निशानी ये भी होगी कि जिसके ऊपर नजर होगी, अगर आप उसको दम कर रहे हैं तो आपको नींद फौरन आना शुरू होगी। आप उसको दम करने के बाद फौरन इजाजत दें। ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे खानदान का खास अमल है जो मैंने आपको बताया। हर किसी को इजाजत है, आमिलीन भी इससे फायदा उठा सकते हैं। और बस हमारे बुजुर्गों को आप दुआ में याद रखेंगे। हर कोई कर सकता है, घर वाले किसी के ऊपर भी आपको नजर का शुबा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या आप कभी जिन्नात की दुनिया में जा चुके हैं या नहीं? जिन्नात की दुनिया का नाम क्या है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चीज़ें हकीकत में यूट्यूब पर बताने वाली नहीं है। बाकी जी बिल्कुल मैं गया हूँ। उसकी जो दुनिया के मामलात हैं वो हमारे इंसानों से अलग हैं। कुछ चीज़ों के मामलात उनके और हमारे बिल्कुल सेम हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम शादियाँ करते हैं वो भी वैसे ही शादियाँ करते हैं, उनके निकाह भी वैसे होते हैं। जो मुसलमान जिन्नात होते हैं उनके जो वलीमे के मामलात हैं उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिरकत का मौका दिया है। तो ये चीज़ें राज की होती हैं। ये इस तरह की पर्सनल में पूछ लें तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यूट्यूब पर इस तरह की मैं समझता हूँ नहीं बतानी चाहिए। लोग फिर बहुत सारा नुकसान इसके अंदर उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपसे गुजारिश है कि आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर का तशखीस से तरीका बता दें, इस पर वीडियो बना दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसके अंदर मुकम्मल लवाज़मात दिए हुए हैं, आप उसको विज़िट कर लें। इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी।
مداحمت کسے کہتے ہیں؟ مداحمت اسے کہتے ہیں کہ جو عمل آپ کرتے ہیں نا، اس کا کوئی پاسورڈ ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سیکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر کو لاک اپ کرتے ہیں تو اس کی چابی سنبھالنا آپ کی مجبوری ہوتا ہے۔ اگر آپ چابی نہیں سنبھالتے تو آپ کا تالا بازو کا توڑنا پڑتا ہے، یا وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ کھل نہیں سکتا بغیر چابی کے۔ یا کچھ ٹرک ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سے کھولتے ہیں تو تالا تب بھی آپ کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ مداحمت کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس چیزیں آئی ہوئی ہیں، جو روحانی طاقت ہے، اس کو خوراک بھی اس سے مل جاتی ہے، ان کو طاقت بھی مل جاتی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کو عملیات کے اندر مداحمت کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، آپ نے تو شاید جنات کی دنیا میں گئے ہوں گے تو جنات کیا ٹیکنیک میں انسان سے آگے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے آگے نہیں ہے ٹیکنیک میں، لیکن یہ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم بہت دیا ہوا ہے، بہت ساری طاقت دی ہوئی ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، تو اس کے ساتھ ان کو عقل نہیں دیا ہوا۔ انسان کے پاس عقل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق انسان کو کہا ہے جنات کے پاس عقل کا نام کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ بھائی جان، پری کا پورا معلومات کا ویڈیو بنائیں، پری کہاں پر کیا پسند ہے، فل ویڈیو بنائیں۔ مطلب پری کو کیا پسند ہے؟ جنات کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں، ان کو مفتے کا بڑا شوق ہے۔ ان کو جب آپ فری میں دیتے ہیں تو وہ ان کو سب کچھ پسند ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو مسلمان جنات ہیں، ان کو خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، اور گوشت بہت زیادہ پسند ہے، دودھ بہت زیادہ پسند ہے، نمک بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ خوراک کے اندر ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک وائس ہے، یہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ بہت ہی اچھی ویڈیو بناتے ہیں جی، اور آپ کا سمجھانے کا طریقہ اور کسی بھی سوال کے متعلق آپ جو بھی گائیڈ کرتے ہیں، آپ کا یہ طریقہ جو ہے نا بہت ہی زبردست ہے، اور اگلے بندے کو سمجھ بھی آتی ہے صحیح طریقے سے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے علم میں اور ترقی دے، اور آپ کا جو بھی مشن ہے اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ جب سے آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، جب سے یہ یوٹیوب کا چینل آپ نے بنایا ہے، اس ٹائم سے لے کے آج تک جتنی بھی ویڈیو الحمدللہ ساری ویڈیو میں نے اسی ٹائم سے میں دیکھتا آ رہا ہوں آپ کی ویڈیو، اور رابطہ نہیں ویسے کبھی کیا، ویڈیو میں آپ کی ساری دیکھتا ہوں، اور آج ویسے دل کر رہا تھا میں نے آپ کو میسج کیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ کا۔ جی میرے محترم، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا شکریہ کہ آپ ایک چھپے رستم میرے فالور ہیں۔ یقیناً میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ آپ میری مجبوری کو سمجھتے ہو، آپ مجھ سے رابطہ نہیں کرتے۔ کچھ میرے شاگرد، کچھ میرے اسٹوڈنٹ ایسے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاسٹ پر ایک بات بتاؤں گا، یہ بات اس کے اندر آ رہی ہے، تو وہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یقین مانیے کہ جب میں آپ کی کال نہیں لے رہا ہوتا، میں کٹ کر رہا ہوتا ہوں، اللہ جانتا ہے میں بہت زیادہ اس کے اندر غمگین بھی ہوتا ہوں، اور میں مصروف ہوتا ہوں اس کے اندر۔ یہ نہیں کہ مجھے شوق ہے کہ میں نے 2 2 3 3 موبائل اٹھائے ہوئے، میں اس کو ایسے نہیں لے کے پھر رہا ہوتا۔ میری ایک لمٹ ہے، اگر میرے اندر اللہ رب العزت نے یہ لمٹ سے میں زیادہ کراس کرتا ہوں تو ہر انسان اس کے اندر تھک جاتا ہے۔ اور میں کل کی اگر آپ کو مصروفیت بتاؤں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں نے تقریباً 2.5 3 کلومیٹر کی واک کی۔ اس کے بعد میں جب گھر پہ آیا تو مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو ٹائم دیا، پوری رات اس کے اندر گزر گئی۔ پھر رات کو تقریباً 3 سوا 3 بجے، یہ رات ابھی گزری ہے، 3:15 بجے میں نے سحری کی۔ سحری مکمل کرنے کے بعد میں نے کہا تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اٹھ جاؤں گا وہ نفل پڑھنے۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا 1 گھنٹہ میں نے آرام کیا، پھر اس کے بعد نماز کے لیے اٹھا ہوں۔ یقین مانیے گا، جب میں اپنی مسجد کے اندر میں نماز پڑھ رہا تھا جماعت کے ساتھ، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری مسجد کے اندر زلزلہ آ رہا ہے، بالکل میں اس کے اندر گھوم رہا تھا۔ پھر اس کے بعد نماز فرض پڑھنے کے بعد میں پھر اپنا 4 میل کا جو میرا ٹریک ہوتا ہے روزانہ، وہ میں مکمل کرتا ہوں صبح فاسٹ ٹائم میں۔ وہ مکمل کرنے کے بعد ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ابھی پھر انشاءاللہ جن مریضوں کو ٹائم دیا ہوا ہے، جن سے ملاقاتیں ہیں، ان کو ٹائم دیا۔ تو بابا خدا کے لیے 2 چیزوں سے مجھے گلا شکوہ ہوتا ہے۔ جتنا آپ مجھ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، میں کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں کبھی بھی اس سے تنگ نہیں ہوتا، چاہے اس کے اندر فیس کے معاملات بھی نہیں ہوتے، میں آپ کو فیس سے بلیلہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں، گائیڈ کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، لیکن آپ کا اتنا حق بنتا ہے کہ آپ تھوڑا سا احساس کیا کریں۔ اور اس کے بعد جو میرے پرانے مریض ہیں، وہ ایک میسج کریں گے پھر ساتھ کالیں شروع کر دیتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا ہے کہ جب میں آپ کو ٹائم دیا اس کے اندر میں کالیں لیتا ہوں، بعض اوقات میں اس کے اندر کالیں نہیں لیتا، تو میری عادت اب یہ بھی بن چکی ہے کہ میں بعد میں بیک کال خود بھی کرتا ہوں۔
اگر میں کال نہیں بھی کر سکتا تو میں آپ کو واٹس ایپ پر پھر بھی جواب دیتا ہوں، تو آپ خواہ کالیں نہ کیا کریں، یقین مانے گا دماغ کی کھچڑی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات کئی دن کئی ہفتے میرے موبائل دونوں سائلنٹ پر ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کی بار کالیں آتی ہیں، تو خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھا کریں۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ بزدل ہیں وہ اپنے دل اور جگرہ مضبوط کریں گے تو عملیات کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو آپ فوراً رات کو 2 بجے 2:30 مجھے رابطہ کریں گے تو یقیناً میں اس کے اندر ڈسٹرب ہوتا ہوں، میں نے اپنے اعمال کرنے ہوتے ہیں، اپنے مریضوں کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں آپ ذہن کے اندر رکھا کریں۔ میں جس کو بھی چلہ کشی کے لیے بٹھاتا ہوں، اللہ جانتا ہے میں اس کی پوری خیال رکھتا ہوں، پوری اس کی کوریج لیتا ہوں، پورا اس کو میں ایک سسٹم کے ساتھ چلاتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اس کو پڑھائی کے اندر بٹھا کے اس کو پھر پتہ نہیں کرتا، یہ سسٹم میرا نہیں ہے۔ تو جب میں آپ کی اتنی خیر خبر لیتا ہوں تو آپ بھی تھوڑا سا احساس کیا کریں اور دوسروں کا خیال رکھا کریں۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل کمزور ہے، چلہ کشی کیسے کروں، میری ساری ویڈیو موجود ہے، آپ کو اگر دیکھنے سے بھی دل مضبوط نہیں ہوتا تو پھر کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ آپ اپنے جگرے کو مضبوط کرنے کے بعد پھر میرے پاس ہیں، گائیڈ لائن لیں، کرنا چاہتے ہیں کریں، ورنہ دنیا کے اندر جو بھی آپ کام کریں اس کے اندر بھی آپ کو عبادت مل سکتی ہے، اس کے اندر بھی اجر مل سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عملیات کریں گے تو آپ خدمت خلق کے اندر شمار ہوگے، ورنہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زماد پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔